جو ہے ایسے کنجوس لوگوں کے ماتھوں پہ داغیں گے جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، جنہوں نے دن رات کر کے مال کمایا، جنہوں نے دن رات کر کے محنت کر کے اس مال کو اکٹھا کیا، وہی مال ان کے لیے وبال بن رہا ہے آخرت کے دن۔ یاد رکھو کہ اللہ نے تم کو اگر یہ مال دیا ہے اپنے فضل سے تو اللہ کا حق ہے تم اس کو خرچ کرو۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ غریب ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہمارے لیے قانون بنایا، ہمارے مال میں سے اللہ کے نام پہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا دیا کہ یاد رکھو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اس مال کو جمع کریں گے، اس میں بخیلی کریں گے، اس کو اکٹھا کریں گے، سنبھال کے رکھیں گے، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی بدترین بات ہے، یہ ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب کی شکل ہے جو یہ ایسا سوچتے ہیں۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یاد رکھو کہ عن قریب قیامت کے دن ان کے گلے میں اسی مال کا توق ڈالا جائے گا۔ میں صرف آیت پڑھ کے ترجمہ سنا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بہت سارے لوگ اس کا ٹال مٹول کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یاد رکھو عن قریب وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں، مَا بَخِلُوا بِهِ، اپنے مال میں بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، یوم القیامہ، قیامت کا دن آئے گا، سَيُطَوَّقُونَ، ان کا توق بنا کے آگ میں جلا کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد جو ان کا عذاب کا حشر ہوگا وہ ان کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے دردناک شر کی بات ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں زکوٰۃ مانگ رہا ہے، یہ تو ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ ہم نے دن رات محنت کر کے کمایا۔ اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ کا ہی حق ہے، اللہ کی ہی وراثت ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو وہ لوگ باتیں کرتے ہیں، جو لوگ عمل کرتے ہیں، جو دلوں میں خیال بناتے ہیں، جو دماغوں میں پلان سمجھاتے ہیں۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سن لیا جب لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، پیغمبر آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریب بھائی ہیں تمہارے، ان کا خیال رکھو، یہ تو اللہ تعالیٰ ایسی بات کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو غریب ہے اور ہم مالدار ہیں۔ انہوں نے کیا کہا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ، اللہ تو فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم تو مالدار ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اللہ نے یقیناً اس بات کو سن لیا اور ہم نے اس بات کو لکھ لیا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان سے کہیے کہ اگر آپ اس معاملے میں سچے ہیں تو پھر اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا آپ نے، جو بے گناہ تھے بیچارے، تم کو دین سمجھا رہے تھے، تم ان کی دشمنی پہ اتر آئے اور ان کو بغیر حق ان کو قتل کر دیا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور یاد رکھو کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم دردناک عذاب کا مزہ تم کو چکھائیں گے، وہ دن آنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ نہیں کہنا اس دن کہ اللہ نے ظلم کیا ہے، اللہ نے سمجھایا تھا تم نہیں سمجھے، تم اللہ کو کنجوس کہتے رہے، اللہ کو بخیل کہتے رہے، بلکہ اللہ غنی تھا، اس نے تو تمہیں ہر نعمت سے نوازا تھا۔ اب اپنے مزے اپنے کاموں کا مزہ چکھو، اس لیے کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ وہ کام ہے جنہوں نے تم اپنے ہاتھوں سے بنا کے لائے ہو، یہ وہ باتیں ہیں جو تم اپنے دل اور دماغ و زبان سے نکال کے آئے ہو، یہ وہ پلان ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ رب العزت ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُ النَّارُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ بِالَّذِينَ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم اس بارے میں یہ کہتے ہو کہ ہم انصاف والے ہیں اور ہم مالدار ہیں اور ہم جو ہے دنیا کو انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو پھر انبیاء کو قتل کیوں ہوا، پھر تمہارے درمیان غریب لوگ فقر و فاقے سے کیوں مر گئے،
تمہارے درمیان کتنے لوگ لاچار بھوکے سوتے تھے، وہ بھی کیوں سوتے تھے؟ اگر تم اپنے آپ کو انصاف والا کہتے ہو، اپنے آپ کو اغنیا کہتے ہو، اپنے آپ کو مالدار کہتے ہو، یقیناً تم دھوکے میں ہو، اس لیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ہر مالدار غریب کے سامنے کھڑا ہوگا، مابین اختلاف ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کرے گا کہ اللہ مجھے بھی تو نے پیدا کیا تھا، اس کو بھی تو نے پیدا کیا تھا، پھر میں کیوں فقیر رہا، یہ کیوں مالدار رہا؟ تو اللہ سے پوچھیں گے تم کو مال دیا تھا، قرآن کریم پڑھا تھا، اس میں پڑھا تھا، نہیں آتا تھا پڑھنا تو سمجھانے والا آیا تھا، کسی نے ترجمہ کر کے سمجھایا تھا کہ اللہ نے تجھ کو اپنے فضل سے مالدار کیا ہے، اللہ نے تجھے اپنے کرم سے مالدار کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جو غریب بندے اللہ نے پیدا کیے ہیں اس میں ان کی انصاف کی چیزیں تھی، انصاف کا مال تھا، انہوں نے اس میں کنجوسی کی تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے محنت سے بنایا ہے، میرا حق بنتا ہے، اور اللہ نے سمجھایا تھا کہ اس میں 2.5% غریبوں کا حق ہے جو اللہ کے عیال ہیں، کل عیال اللہ، تمام کا تمام پیدا کیے ہوئے انسان اللہ کے عیال میں سے آتے ہیں، اور تمام زمین و آسمان کی چیزیں اللہ کی وراثت ہے، میراث اللہ، اللہ کا میراث ہے، تو میں نے تم کو سمجھایا تھا کہ اس میں سے غریبوں کا حق نکالو، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بعد تفصیل کے ساتھ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو مالدار کیا، اس وقت بھیڑ بکریوں کی زیادہ تعداد ہوتی تھی، اس مثال کو سامنے رکھا، کھجور کے درخت ہوتے تھے، کھجوروں کی مثال کو بیان کیا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک ریوڑ عطا کیا بکریوں کا اور اس میں اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہی بکریاں پیدا کرے گا، اور وہ جو بکریوں کا سائز تھا ان کا سائز موٹا ہوگا، بڑی بکریاں بن جائیں گی، ڈبل، ایک بکری ڈبل دکھے گی، اس کے اوپر مسلط ہو جائے گی، اس آدمی کو ایک میدان میں اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے، ہر بکری اس کو اپنی سینگوں سے ٹکر مارے گی، اپنے پیروں سے اس کو کچلے گی، گزر جائے گی، اس طریقے سے جتنی اس کے پاس بکریاں ہوں گی وہ ساری بکریاں ایسا عمل کرتے کرتے گزر جائے گی، جب آخری بکری گزر جائے گی پھر پہلی والی لوٹ کے آئے گی، اس طریقے سے اس کا عذاب دیا جائے گا، اس کے بعد وہ اپنا راستہ دیکھے گا سامنے، یا تو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا یا جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ پھر دوسری مثال دی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا آدمی میدان میں ڈالے گا، اس کے پاس بہت سارے اونٹ ہوں گے دنیا میں، اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، اسی طریقے سے وہ اونٹ بھی اس کو لتاڑیں گے اپنے پیروں کے نیچے، ایک ایک اونٹ گزر جائے گا، اسی طریقے سے جب خلاص ہو جائے گی پھر سے وہ اونٹ دوبارہ سے راؤنڈ کریں گے، اور اس کے بعد اس کے سامنے ایک راستہ کھول دیا جائے گا، یا تو وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا یا جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس کے بعد اگر دنیا میں کبھی کبھار کوئی نیکی کی ہوگی تو اس کو اس عذاب کے بعد جنت کا راستہ دکھ جائے، اگر اس نے ساری زندگی لالچ میں گزاری، ساری زندگی بخیلی میں گزاری ہے تو اس کو جہنم کا ہی راستہ نظر آئے گا، اس لیے کہ اس نے عمل ہی ایسے کیے ہیں جو اس کو اس کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ دین کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جب کوئی اس کو دیکھے گا آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔